اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, میں یہ بھی پڑھ رہا تھا, یہ بڑے ہی اسٹرانگ میسیجز آ رہے ہیں ملٹری اینڈ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور اس ٹائپ کی. ٹیک اٹ ایزی. اتنے بھی اسٹرانگ سوال اسٹیبلشمنٹ ملٹری جوڈیشل کے خلاف پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر سینسٹیو میٹرز. لوگ تو لکھیں گے ہر قسم کی چیز, بٹ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے سے اس قسم کے سوال پوچھیں. ٹھیک. سیٹھی صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی تک جتنے بھی پوائنٹس اس کے اندر ریز ہوئے تھے, ایک بات وہ کی کہ عدلیہ نے بار بار عدلیہ نے اس بات کا اظہار کیا جی کہ ٹاک شوز کے اندر ان پہ تنقید کی جاتی ہے, جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے اسینچلی. وہ تنقید کا دائرہ پھر کس طرح کا ہے؟ نہیں دیکھیے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے بھی, اور دنیا میں ہوتی ہے. پبلک ڈاکیومنٹ ہے ججمنٹ. سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہوتے ہیں اس کو بھی اینالائز کیا جا سکتا ہے. اور آپ کیونکہ سر ریمارک از آلموسٹ لائک اے ججمنٹ, آلموسٹ اٹ شوز دا مائنڈ آف دا جج. دیٹ ٹو یو کین کویسچن. واٹ یو کانٹ ڈو is that when a trial is in process, you cannot prejudge that trial. You cannot affect that trial. That's all. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ایسی ہستی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے یا کچھ کر نہیں سکتے. کانڈکٹ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, ریمارکس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, مگر اٹ آل ہیز ٹو بی ود ان دی ریئلم آف ریسپانسبل کرٹیسزم, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ توہین کرتے ہیں. توہین کی اجازت نہیں ہے, اور توہین کرنی بھی نہیں چاہیے. You have to respect the court, whether you agree with it or you disagree with it. اچھا, ایک اور بات. By the way, I have a lot of disagreements with the court. But you respect the court. Of course, naturally. اچھا, سیٹھی صاحب بار ڈھوم رہی ہے $60 million کے اوپر. آج بھی بات یہ کہا جا رہا تھا کہ نوید احسن صاحب سے کہا گیا اگر آپ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ کل تک پاکستان کی ٹریجری میں آ جائیں گے $60 million تو ہم آپ کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے فرمایا $60 million. اگر زرداری صاحب, وہی والی بات جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سائڈ پر جا رہی ہے ہر چیز, صرف زرداری صاحب ایک سائڈ پہ جا رہی. میں کہہ رہا ہوں $60 million. سپریم کورٹ کو کیسے پتا ہے کہ $60 million, سپریم کورٹ کو کیسے پتا ہے کہ $60 million کہاں ہیں, سپریم کورٹ کو کیسے پتا ہے کہ ایک بٹن دبائیں گے اور وہ $60 million کل آ جائیں گے. اس قسم کے جب ریمارکس ججز پاس کرتے ہیں نا, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باعث ہے, یہ مناسب بات نہیں. اور اس قسم کی عدالت میں باتیں کرنا, بھائی اپنی ڈگنیٹی کو تو مینٹین کرنا چاہیے نا. اب وہ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ جھکا ہوا ہے, اس کے اوپر حکومت کا اس کے اوپر بوجھ ہے, پتہ نہیں کیا کیا بوجھ ہے, نوکر پیشہ آدمی ہے, آپ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بس اس کو آرڈر کریں اور کہیں جائے, اگر وہ آرڈر فالو کرتا ہے گڈ, نہیں فالو کرتا تو جو آپ کے پاس پاورز ہیں سزا دینے کے آپ دے دیجیے. اس قسم کی میرا خیال ہے انسلٹ کسی کو نہیں کرنا چاہیے, ہیوملیٹ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. There is a way of dealing with issues. میں آپ کو عرض کروں, جب میں ابھی بتا رہا تھا کہ آج سارا دن یہی بات ہوتی رہی سپریم کورٹ کی. غالباً وہ دستی صاحب ایم این اے جنہوں نے ریزائن کیا, جمشید دستی صاحب پی 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 کے ایم این اے, غالباً ان کے اوپر یہ کیس تھا کہ جی آپ کی ڈگری نہیں ہے. اب ان کو بلا کے کورٹ میں یہ پوچھا گیا کہ بھائی قرآن کا آیت جو ہے اس کو آپ کوٹ کریں, یا اس قسم کی کہ بھائی کتنے سور, اس قسم کی باتیں کی گئی. آپ سیدھی سی بات ہے بھائی, آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو دکھائیے, اگر نہیں ہے تو گھر جائیے. اگر وہ ڈگری جعلی ہے تو اگر ڈگری جعلی ہے تو اس کی ایویڈنس ملا کے لے کے آئے نا کہ یہ جعلی ہے کہ نہیں. اب آپ کوئی ایگزامینر تو نہیں ہے کہ آپ ایگزامن کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ ڈگری جو ہے یہ آپ نے صحیح آپ کو ملی تھی ان ٹرم, یہ نہیں کہ ڈگری جعلی ہے یا نہیں جعلی, یہ کہ آپ کوالیفائی ٹو گیٹ دا ڈگری اور ناٹ. ٹو ڈفرنٹ ایشوز. مطلب آپ تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا کہ مجھے آپ نے فرسٹ ڈویژن ملی ہے یا سیکنڈ ملی ہے یا تھرڈ ملی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری ڈگری جعلی. مطلب وہ کراس ایگزامینیشن ایک وکیل کرتا تو بہتر تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں وکیل کر سکتا تھا, وکیل یہ کہہ سکتا تھا کہ جی ان کے پاس ڈگری بھی جعلی ہے, اور اگر ڈگری جعلی نہ ہوتی تو میں پروو کرتا ہوں, ان کو تو بہت سی باتیں پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہونی چاہیے. وکیل کرتا تو بہتر. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کیا بات ہو رہی تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, بہت سے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, چائے وائے ہو رہی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ سیٹھی صاحب آپ کو ایک بات کا پتہ ہے, اور یہ ایک سندھی جرنلسٹ تھا. تو میں نے کہا نہیں کیا. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارے سپریم کورٹ میں ایک بھی سندھی اسپیکنگ جج نہیں ہے. میں نے کہا یار کمال کر رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے ایسے ہی ہے. تو ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے 3 ججز ہیں سپریم کورٹ میں, اور تینوں پنجابی اوریجن کے سیٹلرز ہیں, ایک بھی بلوچ اسپیکنگ جج نہیں ہے. آئی واز شاکڈ. آئی سیڈ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سندھ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ پنجابی جوڈیشری ہے, یہ پنجابی سپریم کورٹ ہے. تو میں نے کہا یار کمال کر رہے ہو. چلے آپ کی بات اگر مانتے بھی ہیں
تو یہ پشاور وہاں کے تو ججز ہیں ہمارے پاس. انہوں نے کہا اس کو نہیں ہے. یہ سندھی والے کہنے لگے سائیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سب سے سینئر موسٹ تھے, ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا جب یہ ویکنسی ہوئی, مگر ویکنسی میں سینئر موسٹ کو نہیں لیا گیا. سینیورٹی پرنسپل جس کی اتنی بات کی جاتی ہے ان کو نہیں لیا گیا, اور ثاقب نثار صاحب کو لے لیا لاہور سے. تو کہنے لگے کہ یہ باتیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے, پنجابی کورٹ ہے, اور ایک سندھی حکومت اور سندھی پرائم منسٹر اور سندھی پریزیڈنٹ کے خلاف پھر آپ لوگوں نے یہ کارروائی شروع کر دی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بے چینی ہے پروونسز میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. ذرا سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم ہماری کرپشن کو آپ بالکل ٹیکل کریں, مگر اگر آپ ایون ہینڈڈ نہیں رہیں گے, ایک بھی پنجاب کا پولیٹیشین جو ہے یا سینئر اور جونیئر, اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا. سیٹھی صاحب اب اس کے اندر بہت سی چیزیں اٹ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹوورڈ, یہ ڈائریکٹڈ ہے گورنمنٹ کے اوپر, اور زرداری صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے ناظرین. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر ایس ایم ایسز آپ کے آ رہے ہیں اور ان میں ذرا سافٹ ٹون استعمال کیجیے, وہ سوال جو ہم کر بھی سکیں سیٹھی صاحب سے. کالز بھی آپ کی لیں گے, ہمارے ساتھ.